بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ آج 18واں روزہ ہے اور 8 مارچ 2026 سنڈے کا دن ہے، اور اللہ کی توفیق سے 20واں سپارہ ماشاءاللہ 20واں سپارہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اردو ترجمے کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور محض اللہ کا کرم ہے کہ ہم پچھلے 18 دنوں میں 18 روزوں میں 19 سپارے کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو اللہ پاک سے شروع کرنے سے پہلے پھر سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے اور ہمیں اپنے کلام سے مستفید فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم اس کو ابھی بھی جاری رکھیں اور رمضان کے بعد بھی اس کے سلسلہ جاری رہے۔ یہ برساتی مینڈک نہیں بننا، موسمی مینڈک نہیں بننا کہ رمضان آیا تو فجر کی نمازیں مساجد میں اور معاملات قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں اور پھر باقی آپ 11 مہینے بھولے ہوئے۔ یہ تو ایک طریقے کی منافقت ہوئی کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس کے سامنے ہم بہت اچھے رہے، اور جیسی رمضان کا مہینہ چلا گیا تو پھر پیچھے ہم نے وہی گڑبڑیں شروع کر دی۔ تو یہ ایک طریقے کی منافقت ہی ہوئی کہ رمضان کو دکھانے کے لیے ہم نے سیدھے ہوئے، اور رمضان جانے کے بعد تو اللہ پاک یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری و ساری رکھے۔ اور اس میں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بھی، اور بے شک اللہ کی توفیق سے آپ سب بھی یہاں پہ جمع ہیں سنڈے کے دن اپنا ٹائم نکال کے، تو اللہ کی توفیق ہے۔ امن خلق یہ ہمارا 20واں سپارہ ہے، 171 آیات پر مشتمل ہے ٹوٹل۔ سورہ نمل ہماری شروع ہو چکی تھی، 59 آیت نمبر پہ مکمل ہوئی تھی پچھلے سپارے میں، 60ویں آیت سے وہ شروع ہوگی اور 93 آیت تک چلے گی، کیونکہ سورہ نمل میں ٹوٹل 93 آیات ہیں، تو 34 آیات تقریباً اس سپارے میں ہوں گی۔ اس کے بعد ہماری سورہ قصص 88 آیات پر مشتمل اسٹارٹ ہوگی، جو کہ سورہ نمبر 28 ہے، اور پھر 29 نمبر کی سورت عنکبوت 44 آیات پر 69 آیات پر مشتمل ہے، اور 44 اس سپارے میں ہوں گی۔ تو تقریباً 3 صورتیں اس سپارے میں ہمارے پاس آئیں گی۔ سورہ نمل مکمل ہوگی، سورہ قصص شروع ہو کے مکمل ہوگی، اور سورہ عنکبوت شروع ہو کے تقریباً آدھی ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 60 سے سورہ نمل کی ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے، اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو تمہیں اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو، لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے۔
جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ وہی بات چل رہی ہے، یہ ہو چکی ہے یہ بات۔ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو۔ یہ تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو کچھ بعید نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ علانیہ کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے حق پر ہو۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل بھی مکمل ہو گئی۔ سورہ قصص 28 نمبر کی صورت 88 آیات پر مشتمل شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے تھے۔
اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں، انہی کو ملک کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو کہ ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی یہ بندش لگا دی تھی کہ وہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیرخواہ رہیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ ان کی پرورش کیسی کرتی ہیں؟ وہ اس طرح سے تو نہیں ہو پاتی نا جو فرعون کے محل میں ہوئی۔ وہ سب کانشس لیول پہ جو فرعون کے محل میں ٹریننگ ہوئی، جو ذہن سازی ہوئی، وہ وہاں نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کی ماسٹر پلاننگ والدہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حکمت، تو اللہ کی حکمت کے اوپر راضی رہیں۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ انس بھائی، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کارروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک بندہ تھا، اس کا دوسری قوم دشمن قوم کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے تو ان کو بولا کہ حضرت موسیٰ مجھے بچائیں، بچ بچاؤ کرائیں۔ حضرت موسیٰ نے بچ بچاؤ کرایا اور ایسا مکہ مارا اس بندے کو کہ وہ فوت ہو گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیطان نے مجھ سے کام کرا دیا۔ کہنے لگے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، غلطی سے وہ کام بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہی حضرت موسیٰ ہیں جو آگے چل کے حضرت خضر کے ساتھ جائیں گے سورہ کہف میں۔ یہی حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سب سے زیادہ ہے قرآن کے اندر، کلیم اللہ ہے بھائی، اللہ نے کلام کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، آپ نے مجھ پر انعام کیا تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے کلام نہیں کیا ہوا، لیکن دین الہی فطری طور کے اوپر نبی جتنے بھی ہیں، پیغمبر جو ہیں، وہ ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اب یہ اللہ سے موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، آپ نے مجھ پر انعام کیا تو میں آئندہ کبھی مجرموں کو مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ پتہ چلا وہی ان کا والا بندہ ہی فراڈیا تھا، وہ ہر کسی سے خواہ جھگڑا لیتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس اسرائیلی نے کہا موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ اندازہ لگاؤ، الزام لگا دیا۔ جب اس کے اوپر آئی بات تو الٹا حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا۔
تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا کہ موسیٰ سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں, اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ, یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. پھر ان تک رپورٹ پہنچی کہ بھائی, انٹیلیجنس رپورٹ پہنچی کہ بھائی اس نے آگے بات کر دی ہے اور جو ہے وہ تو کمیٹی آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے, بھائی آپ بھاگیں یہاں سے, نکلیں. چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے, کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا, مدین کی طرف, مدین شہر کی طرف, ٹھیک ہے. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے, اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں. اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے, میں اس کا محتاج ہوں. تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے. چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے تو ان کو ساری سرگزشت سنائی, تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو, تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. اب انہوں نے اللہ سے, دیکھو اب اوپر آپ غور کریں, میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اب یہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, مطلب دل ہی دل میں. یہاں اللہ کا ابھی کلام شروع نہیں ہوا, اب یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج, یعنی وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میرے پہ بہتری کا معاملہ کر دے, میرے پہ کوئی آسانی کا معاملہ کر دے. اب اپنے بات کر رہے ہیں, وسیلے کی تلاش میں نہیں ہے کہ عورتوں سے میں کوئی مدد لے لوں یا اس سے میں مدد لے لوں یا یار یہ کوئی میرا آسرا, رزلٹ کا نہیں سوچ رہے, وہ صرف جنرلی سوچ رہے کہ اللہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دے, اب جو تو مجھے دے گا میں. اب وہ نکل کے گھر سے چلے گئے, اب وہ رستے بس اکیلے چل رہے ریگستان میں, مدین کی طرف آ گئے, کنواں دیکھا, وہاں لوگوں کی مدد کر دی انہوں نے, 2 عورتوں کی. تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اب وہ کوئی بھی آئے ان کے پاس, کوئی بھی مدد کے لیے آئے, وہ آپ کی پھٹی کی نہیں ہے. وسیلہ کون بنتا ہے یہ آپ کی پھٹیک نہیں ہے. مسئلہ ہمارا کیا ہے, ہم اللہ کو چھوڑ کے وسیلے کی بھی تلاش ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. وسیلے کی تلاش اگر آپ کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ خود اللہ بنے ہوئے ہو, آپ خود رب بنے ہوئے ہو کہ یار مجھے پتا ہے کہ میرا وسیلہ کون بنے گا. بھائی تجھے پتا ہے تیرا وسیلہ کون بنے گا, اللہ کو بہتر پتا ہے. اور اس وسیلے کی اپنی سمجھ میں اس وسیلے کے پاس چلے گئے, یار عمر بھائی کوئی کام بن جائے گا, نہیں بھائی یہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا یہ آزما کے, تو اللہ ذات اتنا بھروسہ الحمدللہ. ہاں اب ہو گیا ہے, اب 19 دن میں بہتری آئی ہے, 19 دن میں آئی ہے. ہاں اگر یہ بول دو گے نا نہیں یار یہ تو پہلے سے دیے, تکبر ہو جائے گا. بھائی آئی 19 دن میں, یہ اللہ کی, بھائی یہی تو کلام, اور یہی تو اللہ کے کلام کی, یہی تو کرشمہ ہے اس کا, یہی تو جادو ہے اس کا, یہی تو کرم ہے اس کتاب کا. بھائی اللہ کا کلام ہے. تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے. چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو ساری سرگزشت سنائی تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو, تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے, آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی. اب ان کو اجرت سمجھیے, دیکھو یہاں تک بھی بندہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے میں نے ہیلپ کیا تو مجھے اجرت مل جائے گی, پھر میں اپنا رستہ لے لوں گا. اب ان کو کیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, گئے کس مقصد کے لیے تھے اور یہاں اللہ نے یہ کام بھی کرا دیا. ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں, بشرطی یہ کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو. کیسر بھائی یہ ایگریمنٹ یہاں سے ہوا ہے 8 سال کا,
پھر اگر تم, ہمارے پاس کوئی رشتے کے لیے نہیں ہے بھائی, مہربانی کرو. پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہارے اپنا فیصلہ ہوگا, 10 سال. اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں. انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی, اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے. یعنی اللہ سے واقفیت تھی حضرت موسیٰ کی. ظاہر ہے بھائی پیغمبر ہے وہ تو. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. اب آپ نے ریلیٹ کر لیا, وہ جو اپنی فیملی کو لے کر نکلے تھے, آگ دیکھی تھی کہ میں کچھ آگ لے کر آتا ہوں, شعلہ آگ کا. اب وہ وہاں جاتے ہیں تو یہ ایک کام کرتے ہیں, اگلی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ 30ویں سپارے سے کرتے ہیں. کیا خیال ہے, ریورس میں کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے کہانی سنتے ہوئے وہاں تک چلے جائیں گے, کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم لوگ گرمائی حاصل کر سکو. یعنی اب وہ نکلے ہوں گے تو سردی کی راتیں ہوں گی, فیملی اکیلی تھی ساتھ میں, آگ نہیں ہوگی. دور سے ان کو آگ کا شعلہ نظر آیا. انہوں نے بولا رکو میں کوئی آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں, شاید کوئی وہاں لوگ ہوں گے, ان سے آگ لے آتا ہوں تو گرمی کے لیے ہم آؤں گا, پھر اگلے دن صبح اٹھ کے نکل چلیں گے. نارمل یہی بات ہوئی ہوگی نا, اور کیا ہوئی ہوگی بات. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ, میں ہی اللہ ہوں, تمام جانوں کا پروردگار. اللہ اکبر. اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. پیچھے آ گیا تھا کہ وہ ڈر کے بھاگے. ہاں, ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں, تم بالکل محفوظ ہو. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا. اب یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں, وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپیٹ لینا, یعنی ڈر کی کیفیت میں اس طرح سے لپیٹا ہوگا, بازو لپیٹ لینا. ہاں بغل والا تو وہ ہے نا, بازو اپنے جسم سے, اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. گریبان تو یہ ہے, وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا. اب یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں, وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. 2 دلیلیں, ایک وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے سانپ, اور ایک ہاتھ گریبان میں ڈال کے باہر نکالتے ہیں تو وہ روشنی بن جاتا ہے. موسیٰ نے کہا میرے پروردگار, میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا, اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اب یہ 8-10 سال پرانی بات ہو گئی ہے. 8-10 سال پہلے انہوں نے قتل کیا تھا, یہ پھر یہاں آئے کنویں کا, انہوں نے پانی پلایا, 2 خواتین میں سے شادی کری ایک, اور پھر یہ اپنی فیملی کو لے کر. اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے, اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں, اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی, تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے. چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں بس بناوٹی جادو ہے, اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی. اور موسیٰ نے کہا میرے پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا. یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. اور فرعون بولا اے دربار والوں, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں. حامان تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکاؤ اور میرے لیے اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے.
حامان تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکاؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ. یعنی اونچی عمارت بنوائی کہ میں اوپر چڑھ کے. غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا. اس لیے ہم نے اس کو اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے انہیں قائد بھی بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کو اس کسی کی مدد نہیں پہنچے گی. دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے. تم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور اے پیغمبر تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر طویل زمانہ گزر گیا اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں. اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں. اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں رسول اس لیے بھیجتا ہوں حق کا میسج دینے والا، تاکہ یہ بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، دلیل نہ ہو. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں تو جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں. ان سے کہو کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا. پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے تاکہ وہ متنبہ ہوں. جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے. ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا تفیہ کرتے ہیں. اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور ہم نے جو ان کو دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سورہ بقرہ یاد ہے شروع ہوئی تھی، وہ لوگ ایمان لائے جو نیک عمل کرتے ہیں اور ان میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو ہی وہی خوب جانتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا. بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے؟ کیا ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے؟ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی مشیت پر اتراتی ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا. اور کتنی بستیاں وہ ہیں جو اپنی اکانومی پر اتراتی ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا. اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے. دیکھو آج اب دبئی ابو دھابی میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. الرٹ جاری ہے بھائی، اندر رہیں چھپے رہیں. غصے میں
لوگ ہزاروں لاکھوں ڈالر پے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے ملکوں میں چلے جائیں. نہیں جاتے. اکانومی کے ہب بنے ہوئے تھے, دنیا کی تجارت کنٹرول کر رہے تھے. کیا ہوا؟ عیاشی کا اڈا ہے دبئی اور ابو ظہبی, عیاشی کا اڈا. تو اللہ یہ دیکھو, اگر قرآن پڑھاؤ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ مہلت دیے جاتا ہے, مہلت دیتا ہے. اب کیا ہوا؟ ان کو اپنی اکانومی کے اوپر اتراتے تھے. صحیح بات. صحیح ہے نا؟ یہ ویسٹ کا بھی یہی حال ہونا ہے, اور ہماری تو ویسے ہی برباد ہے. اس کے باوجود ہمارا اترانا ایسا ہے جیسے بربادی کے باوجود. ڈیٹ ہو گئی. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں. ہمارے پاس بھی رسول آ گئے بھائی, اور ہر امتی بھی ایک طریقے سے یہ قرآن کا میسج جو آگے پہنچا رہا ہے وہ بھی وہی کام ادا کر رہا ہے. تو وہ حجت تمام ہو چکی ہے, حجت تمام ہے اللہ کی طرف سے کہ بھائی اب آپ کو پکڑ آئے گی. ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں. اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا, کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے. اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا, کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے, جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی. وہ کہیں گے, اے ہمارے پروردگار, یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں, یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا, چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے, اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کاش یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہدایت کو قبول کر لیتے. جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بچانے والا نہیں, امریکہ بچانے والا ہے, تو اللہ ان سب کو لے کر آئے گا, بولے گا پکارو امریکہ کو. آج ڈونلڈ ٹرمپ کو پکارو وہ تمہاری اکانومی بچائے, آج نیتن یاہو کو پکارو وہ تمہاری اکانومی بچائے. وہ ہمارے وینٹیلیٹر, ہم ان کے وینٹیلیٹر پر چلتے ہیں, ہم ان کے تیل پر چلتے ہیں. یہی بات ہے نا سر وکیل صاحب, یہی ہے نا اس کا مطلب. اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا, چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے, اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے. ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رکھا تھا, پکارو امریکہ کو, پکارو اسرائیل کو, پکارو نیتن یاہو کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ تمہیں بچایا آگے. آج قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بولوں گا کہ پکارو جن کو تم شریک بنا کے ہمارے مقابلے میں رکھتے تھے, مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے. کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے. اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی, چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے. یعنی اگر کوئی سچے معنوں میں قرآن پر یقین ہے اس کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو تم صرف اس کو یہ ایک آیت اگر سناؤ گے تو ایک یہ آیت اس کے ٹریک پہ آنے کے لیے کافی ہے. بے شک. غور کریں, آپ غور کریں, اگر کسی انسان کو اس قرآن کے حق ہونے پر یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو اللہ اس میں کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ واقعی یہ کرے گا, تو اس کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے ٹریک پہ آنے کے لیے. کیا؟ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا, چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے, اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے.
یعنی جو اس پہ صحیح معنوں میں یقین کرے گا وہ بولے گا بھائی مجھے آخرت کے اندر میں عذاب میں آ جاؤں گا اگر میرا یہ عمل رہا، اگر میں نے دنیا میں ان لوگوں کو پکارا تو دنیا سے ہی وہ ان سے دستبردار ہو جائے گا تاکہ آخرت میں اس کو یہ پکڑنا آئے. اور اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، ابھی بھی یہ آیت پہنچنے کے بعد بھی وہ امریکہ سے اور اسرائیل سے مدد مانگتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ قرآن پہ اس کا ایمان نہیں ہے. تو جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اللہ پیچھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بدترین ٹھکانہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، تو یقین جانو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے، آخرت میں بدترین ٹھکانہ ہے. اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا. اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے. البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی. یعنی ابھی تک بھی کسی نے اگر گڑبڑ کی اور یہ آیت آ گئی اور وہ توبہ کر لے، اللہ فوراً بتا رہا ہے توبہ کر لی تو وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، توبہ کرنے والوں میں بنائے، نفاق سے بچائے، ایمان کی حالت میں دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے. اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں. اچھا ایک آیت میں سے ہو گئی. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے. اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں. اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے. اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ اندازہ لگائیں، بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو. بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. پھر وہی بات، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل. اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گے. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. اب قارون کا ذکر آ رہا ہے، قارون پہلی دفعہ آ رہا ہے. حامان کا بھی ذکر اسی میں آیا پہلی دفعہ کہ حامان کو فرعون نے کہا تھا کہ عمارت بناؤ، یعنی حامان کوئی سیکریٹری ہوگا، منسٹر ہوگا. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں. ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو.
اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو. اللہ نے جو کچھ دیا ہے، عقل، سمجھ، پیسہ، دولت، اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. سبحان اللہ. اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو. اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہی آ گئی جو ہم نے انورس پیرامڈ اس دن پڑھا تھا، دوسرے اور ان کی فیملیز کی فکر کریں. ہاں بالکل آ گئی وہ بات، آ گئی آ گئی وہ بات انس بھائی. اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم دوسروں پر احسان کرو. یہ آزمائش ہو گئی نا جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. زمین یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. انسان ہی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یار یہ میرا اپنا علم ہے. یا دیکھو اگر میں بھی آپ سے بھی بات بھی کر رہا ہوں، یہ طاقت کس نے دی ہوئی؟ اللہ نے دی ہوئی. آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اس اسپیڈ میں، اس انرجی کے ساتھ، یہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. وہ شکل صورت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، صحت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، عزت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ کا کوئی کمال ہے ہی نہیں. بیسیکلی اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے مقصد میں استعمال ہو جائے. یہ ہے ایک طریقے سے شکر گزاری کبریا بھائی، حقیقت کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، آپ نے بولا اللہ میں تیرے ہی کام میں یوز کر لیتا ہوں. تو اللہ تو اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہے آپ کا. یہ بھی تو اچھا، یہ توفیق بھی اس کی ہے، توفیق بھی اس کی ہے. یہ ہے وہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جہاں سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تم کسی بھی چیز کو اٹھاؤ گے، بولے یار ٹیبل اچھی لگ رہی ہے، یار یہ موبائل اچھا ہے، یار یہ چشمہ اچھا ہے، یار یہ اے سی بڑا اچھا ہے، یار یہ کپڑے بڑے اچھے ہیں، یار یہ انسان بڑا اچھا ہے. تم کسی بھی چیز کی تعریف کر لو، جب اس کو ڈیپ ڈگ کرو گے نا، اس کی سورس پہ پہنچو گے، وہ سورس اللہ ہے. یہ ہے مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین. یعنی تم دنیا اور آخرت میں کسی بھی چیز کو اٹھا لو جو تمہیں پسند آ رہی ہو، اس چیز کا کریٹر اللہ ہے. تو الٹیمیٹلی وہ تعریف تمہیں اللہ تک ہی پہنچے گی. اب تمہیں BMW اچھی لگ رہی ہے، تمہیں V8 اچھی لگ رہی ہے، تمہیں یار وہ محل کتنا اچھا ہے، یار تاج محل. ابے وہ تاج محل جنہوں نے بنایا، اس آرکیٹیکٹ نے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کو بنایا، جس ماربل سے بنایا، جس لوہے سے بنایا، وہ بھی اللہ کا. ہر چیز گھوم کے اللہ کی طرف جائے گی. یہ موبائل تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اس موبائل میں جو آئیسیاں لگی ہوئی ہیں، مدر بورڈ لگا ہوا ہے، اس کا جو سافٹ ویئر ہے، جس انسان نے بنایا اس کو اللہ نے بنایا. کہیں پہ بھی تم، یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الٹیمیٹ تعریفیں اللہ کے لیے. سر ایک لائن میں سب کور ہو گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کہ تم کسی بھی چیز کو اٹھا لو، اس کی الٹیمیٹلی ڈیپ ڈگ کرو گے نا، پیچھے جاؤ گے ریورس میں، وہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے جی، اللہ ہی اللہ ہے جی، اللہ ہی اللہ ہے. جس نے کچھ نہ ہونے میں سے سب کچھ کریٹ کر دیا. وہ اکیلا تھا اور زیرو میں سے کچھ. ہم تو دیکھو ہمارے پاس سیمنٹ، بجری، ریتی، لوہا ہوتا ہے تو ہم بلڈنگ کریٹ کرتے ہیں. اللہ نے بغیر کچھ میں سے سب کچھ کریٹ کیا ہے. مالک ہی وہ ہے. اندازہ لگائے، اکیلا تھا، وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نہ کچھ میں سے کچھ کریٹ کر دیا ہے. دیکھو پلاسٹک سے بالٹی بنا سکتے ہو، لوہے سے اوزار بنا سکتے ہو، اور لوہا ہی نہیں ہوگا تو اوزار کہاں سے بناؤ گے؟ اس نے لوہا بنایا. سبحان. یہ ہے بات، یہ ہے کمال. اللہ ہی اللہ ہے بھائی، اللہ ہی اللہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ یار یہ ہے برکت اس قرآن پاک کی.
ذہن دیکھو، یہ ساری باتیں کوئی عجوبہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اس پرسپیکٹو سے اب ذہن کھل رہا ہے. حقیقت ہے، حقیقت ہے. کمال ہے اللہ کا. کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اچھا علم کی وجہ سے ملا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی تھیں. کئی ہیں جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے. یعنی جس کے پاس مال نظر آ رہا ہے پبلک کو، اوہ واہ یار بڑا نصیب والا ہے یار، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یار، ہائے ہائے ایلون مسک یار، بل گیٹس، اوہ یہ ہمارے پاکستان میں بھی حکمران گنتی کے بہت سارے ہیں. اوہ. اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو. اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. یار اس کے بعد اتنی فیکٹریاں، اتنے پلاٹ نہیں پلاٹ، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، او 11 ارب کا جہاز لے لیا، او 14 ارب کا آپ نے لے لیا، او یار شیشے کا محل ہے، واہ بھائی واہ. اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو. اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے. یعنی 11 ارب کے جہاز سے زیادہ بہتر ہے وہ ثواب جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ وہ ثواب، وہ نیکیاں قیامت کے دن کرنسی کے طور پہ کام آئیں گی. یہ 11 ارب کا جہاز تمہیں جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. اگر یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ دنیا کی نعمتیں بھائی یہیں ختم ہو جائیں گی، بھائی ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا. پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا. دیکھو جی، قارون جس کے پاس مال تھا کہ جس کے مال کی چابیاں لوگ اٹھایا کرتے تھے، کہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کر رہے تھے، واہ یار اوہ بلینز آف ڈالر، ہم نے اسے غرق کر دیا، اس کے زمین میں دھسا دیا. اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا. بھائی اکیلا نہیں، گھر والوں کو بھی دھسایا. جو آج فرعون اور قارون اور نمرود بنے ہوئے ہیں، وقت کے فرعون اور قارون، ان سے انسپائر نہ ہو. یہی بتایا جا رہا ہے نا سر، یہ وکیل صاحب یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کو دیکھ کر تم انسپائر نہ ہو. دیکھو پیچھے یہ بات آئی. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں. جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، یعنی پیسے سے لالچ اسی کے دل میں آئے گی جو دنیا کا طلبگار ہے. دوسرے کے پیسے سے لالچ اسی کو آئے گی جو دنیا کا طلبگار ہے. اور جو پیسے والے اللہ اس کو پیچھے بتا رہا ہے کہ بھائی تو ان پہ خرچ کر، جو جس طرح سے میں نے تیرے پہ احسان کیا تو دوسروں پر کر. پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا. پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا. اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے اوہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. اوہو پتہ چلا گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. کمال ہے جی، اللہ کی کتاب ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے. وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں، یعنی اپنے واہ نہیں چاہتے، اپنی بڑائی نہیں چاہتے. 3 لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے: عالم، شہید اور سخی. سارے عالم، سخی اور شہید نہیں.
مخصوص کون سے والے؟ عالم جائے گا دوزخ میں کہ تو اپنے علم کی چودراہٹ چاہتا تھا دنیا میں، تو اپنی واہ واہ چاہتا تھا، مل گئی تجھے دنیا میں، تو نے ٹرپ لگا لی ہے، انٹرنیشنل ٹور لگا لیے، تیری واہ واہ ہو گئی، مرید ملتے تھے آ کے جھک جھک کے، چپلیں آپ کی سیدھی کرتے تھے، آپ کے جھوٹے گلاس کے پانی میں پانی پیتے تھے، حضور حضرت کرتے تھے، وہ تیری چودراہٹ تجھے وہاں مل گئی بھائی۔ تو عالم تھا، دنیا کے لیے تو نے علم حاصل کیا تھا کہ اپنی واہ واہ اسٹیبلش کر سکے، دنیا میں تجھے مل گئی چودراہٹ تیری، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہاں ویٹ میں گھومتا رہا، ڈالے میں گھومتا رہا، پیچھے پلاٹ ہی پلاٹ تھے تیرے پاس، پلاٹ نہیں پلاٹ، پلاٹ ایک ہوتا ہے پلاٹ، تیری فیکٹریاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، بھائی تیرے دنیا کے لیے تو نے کیا، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے، ایک ہے سخی، اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا تھا، میں نے تیرے لیے خرچ کیا، تو نے تو قرآن میں کہا تھا کہ میں تجھ پہ احسان کر رہا ہوں، تو آگے احسان کر، میں نے کیا، قرآن پہ عمل کیا، میں نے کیا احسان، تیرا دیا ہوا مال تھا، اور آیت بھی پڑھ کے سنائے گا وہ، تو نے اس قرآن کی اس آیت میں یہ چیپٹر تھا، یہ ورس تھی، تو نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے بندوں پر احسان کرنا، تو تیرا مال تیرے بندوں پہ میں نے خرچ کیا، نہیں، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تو واہ واہ چاہتا تھا کہ ان بھائی نے آج اتنے دسترخوان لگوائے ہیں، آج کی رمضان کی افطار ان کی طرف سے، آج کی گاڑی ان کی طرف سے، آج کے 10 فون ان کی طرف سے، آج کے پلاٹ ان کی طرف سے، آج کی افطار سحری ان کی طرف سے، آج کی کھجوریں، تو تجھے دنیا، اور تجھے بھائی رمضان ٹرانسمیشنوں میں بھی انوائٹ کر لیا، تیری واہ واہ ہو گئی، لوکل سے لے کے انٹرنیشنل چینل تک تیری واہ واہ ہو گئی، سخی تھا دنیا کے لیے، تو نے سخی تھا، بن گیا، تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، زیرو سے ملٹی پلائی، سب زیرو سے ملٹی پلائی۔ اچھا، اور تیسرا شہید، بڑا رتبہ ہے شہید، شہید سے بڑا رتبہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس نے تو اللہ، میں نے جان تو نے مجھے دی تھی، جان دی تھی تو نے مجھے، میں نے تیرے لیے قربان کر دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جان دے دی میں نے، یہ شہید کر دیا میں نے، وہاں میں نے گولیاں چلائی، بم چلایا، اس میں شہید ہو گیا، اللہ میں نے یہ دیکھ اسرائیل پہ بم چلا دیا، میں نے سعودیہ پہ بھی بم چلا دیا، وہاں امریکہ کی بیسیں تھیں، میں نے ادھر بھی چلا دیا، قطر پہ بھی، وہاں بھی امریکہ کی بیسیں تھیں، تیرے دشمنوں کی بیسیں تھیں، وہاں میں نے بم چلایا، اس دوران میں شہید ہو گیا، نہیں، تو نے میرے لیے نہیں چلایا، پلاٹ کے لیے چلایا، پلاٹ کے لیے نہیں، پلاٹ، پلاٹ پہ محل بنتا ہے، پلاٹ کیا، پلاٹ تو چھوٹا سا آئٹم ہے، پلاٹ، پلاٹیں، پلاٹ نہیں، پلاٹ، پلاٹ کے لیے تو نے کیا، وہاں تجھے ملی، واہ واہ بھی ہوئی، تمغے کے لیے کیا، 21 توپوں کی سلامی کے لیے کیا، حیدر کے لیے کیا، تیری فیملی کو پیچھے اس کا مال مل جائے اس کے لیے کیا، مل گیا تجھے، بتاؤ کتنا خسارہ ہو گیا، وہ جان بھی دے دی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اللہ خیر، اللہ ہمیں ایسے منافقوں سے بچائے بھائی، بڑی تھن لائن ہے، کا مطلب جو کردار ہے ساری گیم، اور بڑی تھن لائن ہے کہ دیکھو، بڑی تھن لائن ہے کہ آپ قیامت کے دن کھڑے ہوئے ہو، آپ کہہ رہے ہو اللہ کو جسٹیفائی کر رہے ہو، اللہ میں نے تو اس لیے کیا تھا، یہ حدیث ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں اس لیے نہیں کیا تھا، تو دنیا میں تو ماموں بنا رہا تھا سب کو، ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتا بھائی، ہم تو دل کا حال جانتے ہیں نا، ہم تو دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں، آخرت کے فیصلے دل پر ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا تو آپ کا فیصلہ اس پہ کرے گی کہ ہاں آپ شہید ہو، اصل شہید کون ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے بھائی احادیث کی کتابیں شروع یہیں سے ہو رہی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمر بھائی آپ تو ٹیم کو چودراہٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ آپ بڑے اللہ والے عمر بھائی، تھوڑی سی یار ویورشپ ہو جائے، سبسکرائبر بیس بڑھ جائے، ہم نے قرآن دکھا کے کلائنٹس پکڑ لیے، عمر بھائی آپ نے تو اس لیے قرآن کا ترجمہ تلاوت کی تھی کہ ٹیم کو کنٹرول کر لیں، وش میں ڈال لیں، آ گئی ٹیم، وش میں آ گئی، اور سیل بھی ٹائٹ ہوئی، روحانیت لڑکوں کی ہو گئی پوری، اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، سیل ہو گئی، حصہ مل گیا آپ کو، یہاں کچھ نہیں ہے، ہمارا یہ لسن لگ گئے،
لہسن لگ گیا بھائی, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد, ساری محنت تیل ہو گئی. ہاں قرآن پڑھ رہے تھے اللہ پاک, اور یہ تو ہم نے اچھا سونے میں, اور یہ والی ویڈیو بھی چل جائے گی, یہ دیکھو تمہاری اپنی ویڈیو ہے, تم خود بتا رہے ہو, تم تو خود بتا رہے ہو. اور لو بھائی لو, کبریا بھائی وہاں جا رہے ہیں جنت کی ٹکٹ میں. عمر بھائی آپ یہاں, ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی آتا ہے. اللہ پاک یہ انہوں نے تو مجھے بتایا تھا, روحانیت کا درس, جی سی ایف کا درس عمر بھائی نے دیا تھا. ہاں تمہیں درس دے رہے تھے, خود عمل نہیں کر رہے تھے. چل بھائی, او کبریا بھائی انتظار میں تھے یار, عمر بھائی تو آگے ملیں گے, عمر بھائی کے لسن لگے ہوئے بھائی. اگر کبریا بھائی کی بھی اپنی نیت کو چھوڑ تو پھر وہ عمر بھائی کے ساتھ ہی. چلو آپ تو آج جی میں کہہ رہے ہو, پتہ چلا طاہر بھائی انتظار میں تھے. طاہر بھائی یار عمر بھائی آگے ملے, عمر بھائی وہ لسن لگ گیا ہے بھائی. چلو بھائی, تو بھائی آپ میں سے کوئی پہنچا میں نہ بھولنا بھائی. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے بھائی, بڑا. طارق بھائی بہت سینسٹیو معاملے, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو کٹ ٹو کٹ جو آپ کہتے ہیں جس میں یہ کٹ ٹو کٹ چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, بالکل کٹ ٹو کٹ ہے بھائی. بھائی بڑی تھن لائن ہے نا, دیکھو وہ پلسراج جو ہے بال سے باریک تلوار سے تیز, اور مومن ایمان والا اس میں بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا, اور نیچے اس کی گڑا ہے بال سے باریک تلوار سے تیز. باقی تو کٹیں گے نا بھائی, کیا ہوگا ان کا پلاٹوں کے چکر میں, بابا کے چکر میں. بھائی آپ تو سیدھی کریں, اللہ ہی کریں. جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی, اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو اس کسی اور چیز کی نہیں, ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی. اے پیغمبر, جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے. کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے, اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اور اے پیغمبر, تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی, لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے, لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا. اور 2 آیاتیں رہ گئیں, نماز کا پاز کر لیں انس بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز اس پر عمل کرنے سے نہ روک پائیں, اور نہ تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے, اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو, اور ہرگز مشرکین میں شامل نہ ہونا, اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے, حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. ویری پاورفل آیات. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو بھائی, کسی کو بھی نہیں پکارو, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے, حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. فوج کی حکومت نہیں ہے, نون لیگ کی حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, اللہ کی حکومت ہے. بے شک اللہ کی حکومت ہے بھائی. آ گیا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی حکومت ہے, اور جو اللہ والا ہوگا اسی کی حکومت اللہ اسٹیبلش کروائے گا. نہیں تو اگر ظالم ہوگا تو اللہ نے پیچھے پڑ لیا, ظالم کو ظالم پہ مسلط کر دے گا, جاؤ ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ کے کھا جاؤ. پیٹرول پمپ پہ کیا ہو رہا ہے, وہ ظالم پہ مسلط ہو گیا. ہم اپنی ذات میں ظالم ہے نا, پتہ غریب پہ مسلط ہوا ہے. صحیح بات. اور بھائی اس غریب جو پیٹرول تیرا بھر رہا ہے اس نے تھوڑی تیرا پیٹرول مہنگا کیا ہے یار. وہ بائک والا بندہ کیا, وہ غریب پیٹرول پمپ پہ جو بیچارہ روزی کے لیے گھر سے نکلا ہوا اسی پہ چڑھائی کر دی. بتاؤ ذرا. او بھائی وہ دفتروں میں بیٹھ کے حساب کتاب ہو رہا ہے کہ بھائی 55 روپے بڑھا دو, اور آج کیا بے حسی میں کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمری 110 روپے کی آئی تھی, ہم نے آپ پہ احسان کیا 55 روپے بڑھا کے. خدا کی قسم یہ قرآن نہیں پڑھ رہے. نہیں پڑھ پڑھا ہو تو کبھی بھی نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ آپ فراڈ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ نے, خدا کی قسم چہ جائے کہ آپ ایک پیسے کا فراڈ نہیں کر سکتے. اللہ آپ کا ایک ایک پیسے کا حساب لینے والا ہے. صحیح بات. بھائی جی
سورہ قصص 88 آیات پر مشتمل بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ. آہستہ آہستہ کر کے ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. اور سورہ عنکبوت 29 نمبر کی سورت کا آغاز ہونے لگا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ بھی یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. اب اس کا مطلب اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے 30 سپارے پڑھ لیے ہیں اور ہم ایمان لے آئے ہیں، تو محض منہ سے کہنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، ہماری آزمائش بڑھ جائے گی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہو سکتا ہے سیلز کے نمبر ڈاؤن ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہماری فیملی میں کوئی مشکلات آ جائیں. اس دعوے کو ہم نے جس انٹینسٹی سے قبول کیا اور یہ دعویٰ کیا ہوگا، اس انٹینسٹی کی ہمارے پہ آزمائش آئے گی، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ واقعی میں عمل پیرا بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. تو اس ٹیسٹ کے لیے بھی پھر ریڈی رہنا پڑے گا. اور یہ سب اس بات کی نیت کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ڈگمگائے تو سب ایک دوسرے کو یاد دلائیں اس بات کا. صحیح بات کہ اگر آزمائش آ رہی ہے انس بھائی تو اس بات کا ہم ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائیں کہ بھائی یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ ایمان لے آئے کہ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ 3 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیل آفر ہو رہی ہے، اسی چیز پہ آزمائے جاؤ گے جو آپ دعویٰ کر رہے ہو. تو یہ سوچ کے مجھے بھی تھر تھری کانپتی ہے بھائی کہ دادا یہ جب اپنا دعویٰ ہے نا اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ آزماتا ہے بھائی، آزما رہا ہے، آزمائے گا بھی اور اللہ پاک سرخرو بھی کرے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. وہی آزمائے گا اللہ اسی وقت آزمانا جب سرخرو ہونے والی پوزیشن ہو. اس وقت آزمانا بھی نہیں، اس وقت نہیں آزمانا میرے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ اللہ اکبر، بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں. اللہ ہی اللہ ہے جی. جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے. اور جو شخص بھی ہمارے راستے سے محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے. یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو،
میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی والدین کی بات بھی جب اللہ کے حکم کے تابع ہوگی تو مانی جائے گی. والدین کی بات آ گئی تو پھر بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار، پڑوس اگر اللہ کے حکم کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں تو مانی جائے گی، ورنہ ماں باپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح بات. اللہ کے آگے تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. نہیں ہے. اللہ سے اوپر اگر ہم نے والدین کی بات کو رکھ دیا تو گئے. پھر ماں باپ کی موت سے ہی ہمیں آزمائے گا اللہ. بولے گا اس کی وجہ سے تو نے مجھے سیکنڈ کیا تھا، آجا بھائی کٹہرے میں. اب تیری والدہ ہی جائے گی، اب تیرا والد ہی جائے گا. ذہن میں رکھنا بھائی، تمہارے والد کی طبیعت بیمار ہے، اللہ ان کو شفا دے، لیکن والد کو اللہ سے اوپر نہیں رکھنا، نہیں تو والد آج فوت ہو جائے گا تمہارا. یہ ذہن میں رکھ لو، اللہ میری دوستی، میری سنسیریٹی، میری لائلٹی تیرے ساتھ ہے. بس یہ والد تو نے دیا ہے بھائی، تو کوئی اور دے دیتا. آپ کی سنسیریٹی والدہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ. اگر والدہ گڑبڑ کر رہی ہیں، والد صاحب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سنسیریٹی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. جب بندہ اس اینگل سے سوچتا ہے خدا کی قسم ریلیکس ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے پھٹی کے ساری ختم، مجھے دنیا میں لاکھوں لوگوں کو منانا ہے، ان سب کو چھوڑ ایک کو منا لو بھائی. ایک کو منانا آسان، 1000 کو منانا آسان. اور 1000 کو تم منانے کی کوشش کر لو، منا نہیں سکتے. اور ایک کو منانے کی کوشش کرو، وہ مان جائے گا. وہ کہہ رہا ہے 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، تو میری طرف آؤ تو صحیح. اور وہ مل گیا تو تم انڈائریکٹلی اللہ کو پکڑا تو وہ سارے لوگ تمہارے راضی کر دے گا. رب راضی تو جگ راضی بھائی. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب. اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں. اللہ پاک ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. ایمان کی حالت میں دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، اور اس وقت آزمائے جب ہم اللہ سرخرو ہو سکتے ہوں. اللہ ایسی آزمائش نہ دیجیے جس کو پورا نہ کر سکیں، اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں رکھ. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں. اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی. اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے. 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال حضرت نوح نے اپنی قوم میں رہے، تبلیغ کری. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا. اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو. یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف باتیں پہنچا دے. بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا.
اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار، نہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے، پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ میں سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی اور ایمان نہیں لائے، حضرت لوط ایمان لائے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹا عطا فرمایا، اور ان کی اولاد نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ بھری مجلس میں بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی بھری مجلس کے اندر، پبلک گیدرنگ کے اندر یہ لوگ بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹے ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ بتا دیا، پھر وہی چیز آئی، دیکھو فرشتے آئے تھے بتانے کے لیے کہ ہم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، اس لوط کی قوم کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب حضرت موسیٰ کہاں گئے تھے؟ مدین۔ کون تھا وہاں؟ حضرت شعیب۔ وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں دو۔ حضرت شعیب نے ان کی ٹریننگ کری، حضرت موسیٰ کی تربیت۔ یہ کنیکٹ کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ یعنی وہ سائملٹینیسلی ان کی قوم اور حضرت موسیٰ وہاں پیدا ہوئے ہوں گے، وہ مدین میں موجود تھے۔ جب وہ بوڑھے ہوئے ان کی دو بیٹیاں رہ گئیں تو پھر یہاں سے حضرت موسیٰ گئے۔ مدین کا ذکر اسی سپارے میں آیا نا ابھی موسیٰ کا، دیکھو، اور ادھر ہی آ گیا۔ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ حضرت شعیب کی قوم وہ ناپ تول میں جو کمی کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اور قارون، فرعون اور حامان کا ذکر پچھلی صورت میں آیا ہے، اس سپارے میں ہی آیا ہے تینوں کا۔ دیکھو سسٹمیٹکلی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے صورتوں کی۔ قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ یعنی تکبر، کمپیریزن، شکر گزاری اور تکبر پہ تو سب سے زیادہ ایمفیسائز ہے۔
سب سے زیادہ ایمفیسائز تکبر پہ اور شکر گزاری کے اوپر ہے. اور ایمپیتھی کا جذبہ ہوگا تو آپ اللہ کا میسج آگے پہنچاؤ گے. درگزر کا جذبہ بھی رکھنا ہے اور اپریسیشن کا جذبہ بھی کرنا ہے. اپریسیشن تو بیسکلی ایک طریقے سے شکر گزاری کی ایک شاخ ہے. آپ شکر گزار ہوگے تو اگلے کو اپریشیٹ بھی کرو گے آپ. صحیح بات. ہم نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے. ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا, اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. دیکھو پتھراؤ لوط کا پہلے ذکر آیا تھا, تو پہلے ذکر آیا ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, پھر کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا. لوط کے بعد کس کا ذکر تھا؟ شعیب کا. شعیب کو چنگاڑ نے, اور پھر تیسرا اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, فرعون کا اور نہ حامان. پہلے تین کا ذکر ہوا اور پھر ان تین بتایا کہ ان کو ہم نے کیسے کیسے دھسایا. تو پہلے والے کو وہ, دوسرے والے کو وہ, اور تیسرے والے کو وہ, جبکہ سب کا انڈیویجولی بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو یہاں اس کو یہ کیا, اس کو یہ کیا, اس کو ہر سمرائز کر دیا پھر. اور ابھی قرآن ہم پڑھیں گے تو ہمیں کرشمے نظر آئیں گے نا اس کے. یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں ہے. اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا. اور فرعون کا بھی ذکر آ گیا. اور حامان کو دھسا دیا تھا, قارون کو دھسا دیا تھا, اور دیکھو پانی میں غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا, لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو. یہ سورہ عنکبوت اسی لیے ہے, عنکبوت ہوتا ہے مکڑی. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو. اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کیا مثال دی ہے. اللہ کو چھوڑ کر جب تم نے دوسرے کو پکڑا تو اس کی مثال ہے کہ مکڑی کا جالا. تمہیں تو لگ رہا ہے کہ گھر بنایا ہے, لیکن وہ ایک پھوک سے بھی مکڑی کا ہوتا ہے. کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں, اللہ اسے خوب جانتا ہے, اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک. تم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہو, اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. صدق اللہ العظیم. 20 سپارے اللہ کی توفیق سے ہمارے مکمل ہو گئے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے. آگے پڑھنے کی فی الحال آج ایک ہی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو پیر کو 21واں 22واں 23واں 24واں 25واں اور 26واں فرائیڈے کو کریں گے. 27واں سپارہ سیٹرڈے کو, 28واں سپارہ سنڈے کو, 29 اور 30 منڈے کو 27ویں شب بن رہی ہے انشاءاللہ. اور اسی دن اللہ نے چاہا تو آگرہ شاہی کا ہمارا اہتمام بھی ہو جائے گا. یار لنگر لفظ اچھا نہیں لگتا, دعوت کا اہتمام. یہ لنگر انگر کا لفظ نا, یہ مزیدار لفظ نہیں ہے. یہ لگتا ہے کوئی, ہاں وہ مزیدار لفظ نہیں ہے. دعوت ہوگی اپنے بھائیوں کے لیے, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. صحیح ہے. آپ سب بھائیوں سے دعا ہے کہ خاص دعا کریں کہ اللہ پاک یہ 20 سپارے جس طرح سے مکمل ہوئے ہیں, اگلے ہمارے 8 دن میں ہم 10 سپارے مکمل کرنے کی جو خواہش رکھتے ہیں وہ ہماری پوری ہو. آمین. اور اللہ پاک ان کا 5واں ہفتہ مکمل ہو رہا ہے, شہریار بھائی کا 5واں مکمل ہو رہا ہے, طارق بھائی کا مکمل ہو رہا ہے, کیسر بھائی کا بھی 5واں ہو رہا ہے, عفان بھائی کا بھی ہو رہا ہے. تو اللہ پاک جن بھائیوں کا ٹیوزڈے والے دن 5واں ہفتہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اللہ ان کا دل ہمارے ساتھ مطمئن کرے. آمین. اگر یہ چھوڑ کے بھی جانا چاہتے ہیں تو قرآن کے لیے یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, آمین. پھر بے شک چلے جائیں. آمین.
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل مطمئن کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو رزق روزی اللہ دیتا ہے بھائی, ہم نہیں دے سکتے, ہم تو مکڑی کا جالا ہے بھائی. جو قرآن کو پکڑ لے گا روزی اس کے لیے اللہ پاک وسیع کر دے گا انشاءاللہ. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم ایمان لے آئے؟ تم کہو گے کہ تم ایمان لے آئے تو ہم مان جائیں گے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم نہیں آزمائیں گے, اللہ آزمائے گا. اللہ کی آزمائش میں اللہ ہمیں پورا اتروائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.